کیا ہم واقعی زندگی جی رہے ہیں یا محض زندہ رہنے کی ایک ناختم ہونے والی دوڑ کا حصہ ہیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک انتہائی گہرے اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم چارلز بوکوسکی سے منسوب ایک ایسے فلسفے کا تفصیلی جائزہ لیں گے جو جدید دور کے کام، روزگار اور ہماری روزمرہ کی زندگی کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ جدید غلامی اور بقا کا فریب کے اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے سیدھے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ دنیا نے غلامی کے طریقے بدل دیے ہیں۔ زنجیریں اب لوہے کی نہیں، تنخواہوں، کرایوں اور قرضوں کی ہیں۔ یہ کتنی زبردست اور چونکا دینے والی بات ہے نا؟ مطلب غلامی ختم نہیں ہوئی، بس اس نے اپنا روپ بدل لیا ہے۔ ایک ایسا روپ جو بظاہر تو بڑا مہذب لگتا ہے، لیکن اندر سے انسان کو اسی طرح جکڑے ہوئے ہے جیسے ماضی کی زنجیریں جکڑا کرتی تھیں۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو ہماری عام سی لگنے والی مالی ذمہ داریوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جدید زنجیروں کے ارتقاء کی۔ دیکھیں ماضی اور حال کا یہ موازنہ کتنا حیران کن ہے۔ ماضی کی زنجیریں لوہے کی بنی ہوتی تھیں، وہ صاف نظر آتی تھیں، ان کا باقاعدہ ایک وزن محسوس ہوتا تھا۔ لیکن آج کی زنجیریں بالکل غیر مرئی ہیں، یعنی غائب ہیں۔ اور یہ بنی کن چیزوں سے ہیں؟ ہماری تنخواہیں جن کا ہم سارا مہینہ انتظار کرتے ہیں، مکان کے وہ کرائے جو ہر حال میں دینے ہیں، اور وہ قرضے جو زندگی کا مستقل حصہ بن چکے ہیں۔ یہ سورس مٹیریل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صرف مالی معاملات نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمیں کنٹرول کرنے کے جدید طریقے ہیں۔ ایک ایسا جال ہے جس سے باہر نکلنا ناممکن سے محسوس ہوتا ہے۔ یہیں سے ہمارا اگلا اور بہت اہم نقطہ شروع ہوتا ہے، بقا کا فریب۔ یہ نظام اگر ہم غور کریں تو بڑی حیرت انگیز اور نپی تلی ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ یہ بالکل ایک باریک توازن پر کھڑا ہے۔ ہمیں اتنا معاوضہ ضرور مل جاتا ہے کہ ہم بھوکے نہ مریں، تاکہ کل صبح ہم دوبارہ کام پر جا سکیں۔ لیکن، اور یہ سب سے اہم بات ہے، یہ نظام کبھی اتنا کچھ نہیں دیتا کہ کوئی آزاد ہو کر جینا شروع کر دے۔ ذرا سوچیں، ہم ہفتے کے 40 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ اس گھر کا کرایہ دینے کے لیے کام کرتے ہیں جہاں ہم بمشکل رات کو سونے کے لیے آتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اگلی تنخواہ کے محتاج رہتے ہیں اور کبھی اتنی معاشی خود مختاری نہیں پاتے کہ اپنی مرضی کی زندگی کا انتخاب کر سکیں۔ اب ذرا اس سب کی اصل قیمت کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی تنخواہ کی قیمت۔ یہ ایک نہ تھمنے والا روزمرہ کا چکر ہے۔ پہلا قدم ہر صبح اٹھنا اور کام پر بھاگنا۔ دوسرا قدم شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، جہاں ایک مقررہ تنخواہ کے وعدے پر اپنا قیمتی وقت، اپنی توانائیاں، اپنے خواب اور یہاں تک کہ اپنی جوانی تک گروی رکھ دی جاتی ہے۔ اور پھر شام کو کیا ہوتا ہے؟ انسان تھک ہار کر گھر واپس آتا ہے، اور وہ بھی صرف اتنی انرجی کے ساتھ کہ اگلی صبح پھر سے اسی چکر کو دہرایا جا سکے۔ ہم تنخواہ کے بدلے صرف اپنا کام نہیں دے رہے، ہم تو اپنی بقا کے لیے اپنے وجود کی سب سے قیمتی چیزیں بیچ رہے ہیں۔ ماخذ میں ایک بہت ہی گہری بات کہی گئی ہے، قسطوں میں گروی رکھی زندگی۔ یہ لفظ قسطیں بہت اہم ہے۔ جب ہم کوئی چیز قسطوں پر لیتے ہیں تو اس کی قیمت تھوڑی تھوڑی کر کے چکاتے ہیں نا؟ بالکل ویسی اس نظام میں انسان کی صلاحیتیں، اس کے خواب ایک ہی جھٹکے میں نہیں چھینے جاتے، بلکہ روزمرہ کے معمولات کے ذریعے آہستہ آہستہ قسطوں میں وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ انسانی صلاحیتوں کا ایک ایسا سست اور خاموش انخلا ہے جس کا ہمیں تب تک اندازہ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ پوری زندگی نہ گزر جائے۔ اور اسی بحث سے ہم اپنے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، بقا بمقابلہ حقیقی آزادی۔ یہاں بقا یعنی سروائیول کو ایک بالکل نئے اور مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عام طور پر بقا کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا، موت سے بچنا، لیکن اس جدید معاشی نظام میں اس میں بقا کا مطلب صرف یہ ہے کہ دن کے اختتام پر آپ کو بس اتنا مل جائے کہ اگلی صبح آپ دوبارہ کام پر جانے کی سکت رکھتے ہوں۔ سچ پوچھیں تو یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی مشین کے پرزے کو چلتا رکھنے کے لیے بس تھوڑا سا تیل دیا جا رہا ہو۔ یہ بقا کو ایک جینے کی حالت کے بجائے ایک مشینی چکر کے طور پر بے نقاب کرتا ہے۔ تو پھر بقا اور آزادی میں فرق کیا ہوا؟ یہ فرق بہت واضح ہے۔ ایک طرف یہ بقا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف کام کے اس پہیے کو چلاتے رہنا ہے، اور دوسری طرف آزادی ہے۔ آزادی جینے کی وہ کیفیت ہے جو روزمرہ کی اس بقا کے بوجھ تلے کبھی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اس پوری فلسفی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ محض سانسیں لیتے رہنا، بل ادا کرتے رہنا اور روزانہ کام پر جانا، یہ حقیقی آزادی ہرگز نہیں ہے۔ آزادی ایک بالکل مختلف چیز ہے جو تب تک نہیں مل سکتی جب تک اس مشینی چکر سے باہر نہ نکلا جائے۔ تو آخر میں اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک انتہائی فکر انگیز سوال سامنے آتا ہے۔ اگر ہمارا یہ جدید روزمرہ کا معمول واقعی زندگی نہیں بلکہ محض بقا ہے، تو پھر حقیقی آزادی کیسی نظر آتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔
इस तज्जिये ने तो हमें बस एक आईना दिखा दिया है। अब इस आईने में देखकर अपनी ज़िंदगी, अपने ख्वाबों और अपनी आज़ादी के मफ़हूम को दोबारा मुतय्यन करना हम सब के लिए एक खुला चैलेंज है। क्या हमारी ज़िंदगियां वाकई आज़ाद हैं, या ये बस एक गैर मरी जंजीर है?